نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ 16واں پارہ تقریباً مکمل ہو گیا، 2 رکوع باقی۔ ہمارا انشاءاللہ 15واں اور 16واں پارہ انشاءاللہ چلے گا۔ 15ویں پارے میں پہلی سورہ بنی اسرائیل، ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سفر کا ذکر فرمایا ہے، جو حرم سے بیت المقدس تک ہوا اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، لے کر کے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور معراج وہاں سے اوپر کے سفر کو، آسمانوں تک کے سفر کو۔ اس میں اللہ پاک نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ کیے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے عبد کا لفظ ذکر کیا اپنے بندے کو۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی عنایات سے، نعمتوں سے نوازا، اور جس میں بہت ساری اپنی نشانیاں ظاہر کی، دکھائیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی سفر ہونے کی وجہ سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ نہ مان لے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کی وجہ سے یا بغیر والد کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں الہ مان لیا۔ تو اللہ پاک نے عبد کا ذکر کیا کہ اپنے بندے کو، یعنی وہ ہمارے بندے ہیں، وہ الہ نہیں ہیں۔ اب یہ سفر جو ہوا، اور پھر احادیث مبارکہ متواتر بے شمار، یعنی بہت احادیث اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیداری میں روح مال جسم کے ساتھ ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر ہوا یہ خواب تھا۔ خواب تھا بھئی، اگر خواب تھا تو پھر مشرکین کو اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کی مخالفت اتنی کیوں نہیں؟ ہم صبح شام آپ اور میں، ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں؟ آپ روزانہ خواب دیکھتے ہیں کہ آج ہم حرم میں پہنچے ہوئے تھے، آج ہم مسجد نبوی میں پہنچے ہوئے تھے۔ گھر والے کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو یہاں ہی تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم امریکہ پہنچے ہوئے تھے، آج ہم ہندوستان پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، مسلمان کو بھی آ سکتا ہے، کافر کو بھی۔ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ اور پھر یہ قرآن پاک میں اللہ نے جو پہلے ذکر کیا وہ سبحان کا لفظ ذکر کیا۔ سبحان سے شروع کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ جیسے وہاں جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ اس جگہ سے جہاں میں ہوں، ظاہری اسباب کی دنیا میں کوئی نکالنے پر قادر نہیں، کہ بھئی پہلے تو یہی تلاش کریں کہ مچھلی کون سی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو نگلا، پھر اس مچھلی سے نکالنا یہ کوئی آسان بات ہے۔ لیکن سبحانک، آپ پاک ہیں، کسی کام کو نہ کر سکنا یہ نقص ہے، عیب ہے، خامی ہے، آپ اس سے پاک ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے سبحان الذی اسری سے اس بات کو شروع کیا کہ جب کوئی آدمی اس واقعے کو پڑھنے بیٹھے، سننے بیٹھے،
تو وہ اپنی عقل پر اس کو قیاس نہ کرے بلکہ ہماری قدرت پر قیاس کرے. ہماری طاقت نے ایسا کیا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ قادر مطلق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سفر فرمایا، اور براق ایک جنتی سواری تھی جو خچر کے برابر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر سوار ہو کر کے ہم نے سفر شروع کیا. اور اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم بیت المقدس گئے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. پھر وہاں سے ایک زینہ لایا گیا. وہ زینہ کیسا تھا، اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیسا تھا، کیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کروایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان پر، ہر آسمان پر جب تشریف لے گئے تو سوال ہوا کہ آپ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا کہ آپ کون؟ تو کہا گیا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. مماک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا گیا کہ از خود آئے ہیں یا اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا ہے؟ دعوت پہ آئے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے. پھر دروازہ کھلا آسمان کا، پھر آسمان پر جانا ہوا اور فرمایا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر اور دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. ان نبیوں سے ملاقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 7 آسمانوں سے اوپر ایک جگہ جانا ہوا. وہ ایک وسیع میدان کی مانند تھا جہاں کلموں کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے تیز تیز قلم لکھتے ہیں اس طرح سے. فرمایا کہ پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا پہ جانا ہوا. جی، اس کو مختلف رنگوں نے گھیر لیا. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت میں آپ وسلم کو زیارت ہوئی، دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آپ کو نمازیں عطا کی. تو یہ سفر ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک تو حرم سے بیت المقدس تک تو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر سورۃ النجم میں اللہ نے ذکر کیا. سورۃ النجم میں یعنی 27ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اب بہت ساری احادیث میں ذکر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صبح، آپ نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی انہیں بتایا کہ اس طرح سے میں نے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ رات مجھے یہ سفر کروایا. انہوں نے کہا کسی کو مت بتانا، کسی کو مت بتانا، لوگ آپ یقین نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بتاؤں گا. بتایا. حتیٰ کہ کچھ جو کمزور لوگ تھے وہ اسلام سے پھر گئے، اسلام سے پھر گئے. وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ تو اگر وہ خواب ہوتا تو اس میں پھرنے کی کیا بات تھی؟ پھر انہوں نے یہ سوال کیا آپ سے کہ بھئی بیت المقدس میں آپ گئے تھے تو بیت المقدس کا نقشہ کیا تھا، اس کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں، یہ سوال کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے بیت المقدس کا منظر میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جا رہا تھا. پھر انہوں نے راستے میں کچھ قافلے جا رہے تھے، ان کے بارے میں بتایا آپ سے. انہوں نے کہ فلاں قافلہ مجھے فلاں جگہ ملا، فلاں قافلہ مجھے فلاں جگہ ملا جو یہاں سے جا رہا تھا. تو خیر بہرحال اس معراج کا سفر اس اللہ پاک نے اس کا ذکر کی. اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے والدین کا ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اس کا ذکر کیا. اور والدین کا مسلمان ہو یا کافر ان کے ساتھ صلہ رحمی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہیں، مکہ سے آئی ہیں میرے پاس ملنے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو، ان کی تواضع کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی مدد کرو۔ تو پتہ چلا کہ والدین مسلمان ہوں تب، کافر ہوں تب، ان کا اکرام لازمی ہے، ان کی بے ادبی، ان کو تکلیف پہنچانا اور ان کو نظر انداز کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ بھی بتایا کہ والدین کی اطاعت فرما برداری جب تک ہے جب وہ دین کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو دین کے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس بات کو ہم نظر انداز کر دیں گے، نظر انداز کریں گے، لیکن ان کی توہین پھر بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ زبان درازی پھر بھی نہیں کریں گے، بس خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیں گے، لیکن ان کی بات، اس بات کو مانیں گے نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان نے مسجد میں آنا شروع کیا رمضان میں، اب امام صاحب کا بیان سنا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، داڑھی رکھ لی۔ اب داڑھی رکھ لی، گھر گیا، امی نے کہا کہ بھائی پہلے تو دیکھا کہ بھائی یہ رمضان کی داڑھی ہے، بھائی رمضان رہے گی، عید کا چاند نظر آئے گا، تو رمضان بھی غائب، داڑھی بھی غائب۔ اب جب اماں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو عید کے بعد بھی لیے پھر رہے، کہا بچہ یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ کوئی کرنے کے دن ہے؟ ابھی تمہارے عمر ہی کیا ہے، ابھی تو کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی یہ کوئی داڑھی رکھنے کے دن کوئی ہیں؟ یعنی پھر داڑھی رکھنے کے دن کون سے ہیں؟ قبر میں جا کر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، یہ گناہ ہے، داڑھی واجب ہے، لازم ہے، تو اس میں والدین کی بات کو ہم نہیں سنیں گے، والدین کی بات کو نہیں سنیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی بات، والدین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین تیری جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ اگر آپ نے ان کو خوش رکھا، ان کی خدمت کی، دیکھ بھال کی، تو وہ تیری جنت ہے۔ آپ نے ایک صحابی فرمانے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا، پھر تیری والدہ کا، پھر تیری والدہ کا، چوتھے نمبر پہ والد کا، چوتھے نمبر پہ والد کا۔ تو بہرحال اللہ نے والدین کا ذکر، پھر والدین کے بعد وآتی ذی القربہ، پھر قریبی رشتہ دار۔ اب قریبی رشتہ داروں میں کون ہے؟ قریبی رشتہ داروں میں سکے بھائی، چچا، تایا۔ دیکھو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے دین میں کتنا حسن ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین انتقال کر گئے، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کے لیے اثار ثواب کرو، استغفار کرو، صرف یہی نہیں، ان کے ملنے جلنے والوں سے بھی محبت کرو۔ کیا مطلب؟ جو ابا سے تعلق والے تھے، اماں سے تعلق والے تھے، ان سے ملا کرو، اور کبھی کبھار ان کو ہدایت دیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اچانک دیکھا کہ ایک صاحب کوئی دیہاتی ٹائپ کے وہ آ رہے تھے، انہیں دیکھا تو اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، سواری سے نیچے اترے، بڑے اچھے محبت سے ملے اور اپنا عمامہ اتار کر ان کو دے دیا، اپنا عمامہ اتار کر ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ جو خادم ساتھ تھا اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے جلیل القدر صحابی اس طریقے سے ملے اور پھر اس طرح ہدیہ پیش کیا۔ جب وہاں سے چلے تو پوچھا حضرت یہ کون شخصیت تھے؟ کہا کہ یہ میرے ابا کے تعلق والے تھے، ابا کی نسبت سے میں ادب و احترام سے ان سے ملا اور ابا کی نسبت سے میں نے ان کو ہدیہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے تمہارے ابا کی روح وہاں خوش ہوگی۔ اب بتاؤ کہ جو دین ہمارا یہ کہہ رہے ہیں ابا اماں سے تعلق والوں کا اتنا خیال کریں،
وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اپنے چچا کے پیچھے، تایا کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑ جاؤ؟ نہیں سمجھ میں یہ بات. کہیں کہ تایا ہمارا دشمن ہے، چچا ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، خالہ ہماری دشمن ہے. توبہ توبہ توبہ. نہیں، یہ سب بے دینی کی باتیں، یہ بے دینی کی باتیں ہیں. چچا یا تایا وہ تو رشتہ دار ہیں، ہمارے وارث ہیں، ہماری وراثت ان کو جاتی ہے، وہ ہمارے وارث ہیں، وہ ہمارے عصبہ ہیں. ان کے بارے میں محبت، لحاظ، ابا کے قائم مقام ہیں، ابا کی جگہ ہیں. اسی طرح خالہ والدہ کی جگہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جب بھی گھر میں سالن پکتا، گوشت پکتا، تو آپ کچھ نہ کچھ حضرت خدیجہ کی دوستوں کے گھر بھیجتے. اندازہ یہ ہے حسن، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا اخلاق یہ ہے. حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی دوستوں کا لحاظ ہے، تو ابا اور اماں کی دوستوں کا کتنا لحاظ ہوگا. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج شیطان نے نئے نئے چکروں میں ہمیں پھنسا دیا. وہ ہم سے جلسی ہے، وہ ہم سے حسد کر رہا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. ارے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. ہمارے دماغ کا فطور ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. سب سے بڑے اپنے دشمن تو ہم خود ہیں. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، تو سکون کہاں سے پائیں گے؟ اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو پورے کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں ان کو پورا کریں. اب یہ جتنی جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، اخلاقیات، اسلام کی تعلیمات، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، پورا خاندان آپ کے گن نہ گئے تو مجھے پوچھ لیں، پورا خاندان آپ کی تعریف کرے گا، پورا خاندان آپ کے لیے دعائیں کرے گا، پورا خاندان آپ کی درازی عمر کی دعائیں کریں گے، پورے خاندان آپ کی خوشحالی کی دعائیں کریں گے. سارے رشتہ دار کہیں گے اللہ اس کو سلامت رکھ، اس کی برکت سے ہمارے چولہے جل رہے ہیں. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہم اپنوں کو ہی چڑھانے لگ جائیں اور اپنوں کو ہی جلانے لگ جائیں تو یہ بدقسمتی ہے. قرآن تو دیکھیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. اور دین ہمارا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے، قریب کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے بچے ہیں، یا اور کوئی خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کا گزارا صحیح نہیں ہوتا، اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پریشان ہیں، اور ہمیں اللہ نے نوازا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم عطیے سے ان کی مدد کریں. یہ ان کا ہم پر حق ہے. حق پھر کسے کہتے ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. اللہ کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. کیا حق ہے؟ کون سا حق ہے؟ ایسے تو آپ فقیر کو بھی دے دیتے ہیں، یہ حق تو نہ ہوا. حق تو اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے آپ کو آسودگی دی ہے، فراوانی دی ہے، اور وہ بیچارے اپنی دوائیوں کے لیے پریشان ہیں، اپنا کھانا پورا کرنے کے لیے پریشان ہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. یہ اللہ نے ان کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے، اور اس پر شکر کریں اللہ کا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا. دیکھیں، یاد رکھیں، دیتے اللہ ہیں، میں اور آپ کیا دیں گے؟ ہماری کیا مجال ہے؟ دیتے اللہ ہیں. شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا لیا، کہ دینے والا وہ جو پانی کسی مومن تک پہنچنا ہے وہ آپ کے تھرو پہنچ رہا ہے. خوش قسمت ہے، مفت میں ثواب مل رہا ہے. ورنہ اللہ قادر تھے کہ آپ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ان کو دے دیتے. قادر ہیں. اللہ نے میرے اور آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو پہنچا رہے ہیں، خیر پہنچا رہے ہیں، نفع پہنچا رہے ہیں، اس پر شکر کریں اللہ کا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے کہ آپ نے مجھے ذریعہ بنایا. آپ کسی کو بھی بنا سکتے تھے ذریعہ. اس میں کوئی جتلانے یا فخر کرنے کی بات نہیں ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ.
قریبی رشتہ داروں کا. اچھا دیکھیں یہاں مسکین، یتیم، مسافر سب کا اللہ نے بیان کیا، لیکن پہلے رشتہ دار ہم مسکینوں کو دیں گے، یتیموں کو دیں گے، فقیروں کو دیں گے، ساری دنیا کے لوگوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. نہیں ان کا حق ہے. آپ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑیں، اور اگر آپ سے کوئی جوڑ رہا ہے، آپ سے کوئی اچھا تعلق بنا رہا ہے تو کمال اس کا ہے، آپ کا تو نہیں. آپ کا کیا کمال ہے؟ اچھا تو وہ ہے کہ جو آپ سے بنا کے رکھ رہا ہے. آپ کوئی اچھے ہیں. آپ اچھے جب ہوتے کہ وہ آپ سے توڑتا، آپ سے پیچھے ہٹتا، آپ اس سے جڑتے. وہ آپ کو برا کہتا، آپ اس پر خرچ کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت زین العابدین جب انتقال ہوا، حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جب ان کا انتقال ہوا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا. کئی 100 گھرانے ایسے تھے جو روتے تھے، کہتے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے. بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ زین العابدین ہر مہینے ہماری کفالت کرتے تھے. جب نہلانے والوں نے ان کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو جسم پر سامان اٹھانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. راتوں کو راشن اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور نام تک نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ہم کیا ہے، آج اگر ہم نے کسی کو راشن دے دیا تو پہلے تصویر. ہاں بھائی پہلے تصویر. بھئی یہ خیر سے ماشاءاللہ بڑے صاحب خیر ہیں کہ تصویریں بنا کے فیس بک پہ لگا رہے ہیں. ہم نے اتنے راشن دے دیے. راشن کتنے کے دیے؟ 2 کلو آٹا. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. 2 کلو آٹا، 1 پاؤ چینی ہیں. واہ بھائی. اور نام راشن کا. اللہ پاک نیتوں کو جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں اللہ. تو اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا. دیکھو دین میں اور کفر میں یہی فرق ہے. کافر وہ کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. ان کو کوئی نہیں بتانے والا کہ آپ کا انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمیں یہ دین، ہم دین کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہماری ذہن سازی فرما رہے ہیں، اور صرف یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کریں گے تو آپ کو ملے گا کیا. یہ جو ابھی مل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ابھی جو مل رہا ہے یہ اسی وجہ سے تو مل رہا ہے، وہ اسی وجہ سے مل رہا ہے. اور پھر اس سے اس عمر میں بھی برکت ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، موت عافیت والی آئے گی، اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، اعزاء اقربا کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے. دل میں ایک عجیب طرح کی خوشی ہوگی، راحت ہوگی اپنے عزیزوں کی خدمت کر کے، ان کے اوپر خرچ کر کے. آپ کر کے دیکھیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى. پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار. اور قریبی رشتہ داروں میں کون پہلے ابا کے رشتہ دار ہیں. وراثت میں بھی پہلے وہ ہیں، پھر اماں کے رشتہ دار ہیں. پھر دیکھیں اماں کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وراثت میں پہلے ابا کو وراثت زیادہ جاتی ہے، اماں کو کم جاتی ہے. تو پھر اماں کے رشتہ دار ہیں، پھر اور جو رشتہ دار ہیں، پھر غریب ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں. ان سب کا ہم پر ہمارے مال میں حق ہے. مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ایک تھیلا بنایا ہوا تھا. ایک تھیلا. فرماتے تھے کہ جو مال بغیر کسی مشقت کے مجھے حاصل ہوتا، یعنی جس کے حاصل کرنے میں مشقت نہیں، مثلا کسی نے ہدیہ دے دیا، حضرت جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے 20,000 روپیہ مثال کے طور پہ، تو فرمایا اس میں سے میں 10واں حصہ اس میں ڈال دیتا، ایک مثال، یا 5واں حصہ اس میں ڈال دیتا.
اور جو مشقت محنت کے بعد مجھے حاصل ہوتا اس میں سے 20واں حصہ اس میں ڈال دیتا. اور یہ میں ایک تھیلا الگ رکھا, اس سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا, اپنے دوستوں پر خرچ کرتا, غریبوں پر خرچ کرتا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. یعنی یہ تھیلا بھرا ہی رہتا اللہ کے فضل سے, اور خوب خرچ کرتے, اور خرچ کرنے میں کوئی مشقت بھی نہ ہوتی, اس لیے کہ باقاعدگی کے ساتھ اس میں ڈالے جا رہے ہیں کہ جو مال بغیر مشقت کے ملے اس میں سے 10واں یا 5واں حصہ, اور جو مشقت کے ساتھ اس میں سے اتنا حصہ اس میں ڈالتے رہتے. جب خرچ کرنے کا موقع آتا, مہینے بعد, 15 دن بعد, قریبی رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں, دوستوں میں, اعزاء, اس میں سے دیتے رہتے. تو بھائی ہمیں بھی تو کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اپنی سائیڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں سے اپنے رشتہ داروں پر, اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے دوستوں پر, اپنے دوستوں پر اور غریبوں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, ان پر خرچ کریں. یہ ہمارا دین ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں, وہ کسی بھی صورت میں ہو. پہلے ماڈرن زمانہ نہیں تھا تو وہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو مار دیتے تھے, اور اب ایڈوانس طریقہ آ گیا, اس طریقے سے مارتے ہیں. تو فرمایا ایسا نہ کریں, نحن نرزقکم وإیاکم, انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں, تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. اور فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے سب سے سخت گناہ قتل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے, جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا, اور کسی مسلمان کو قتل کرنے میں جس نے اس کی مدد کی ہوگی, قاتل کی مدد کی ہوگی, اس کی پیشانی پر بھی لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس. کتنی بڑی تکلیف والی بات. تو کوئی مسلمان کا قتل, اپنی اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہماری حفاظت. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جائیں, بہت بڑا. اور اوفوا بالعہد, عہد کو پورا کریں. وأوفوا الکیل والمیزان, ناپ تول کو پورا کریں. اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا, تمہارے دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا, تمہارے کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. پوچھا جائے گا آنکھ سے کیا دیکھا تھا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں, دل کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. سوال ہوگا کہ آنکھ سے کیا کیا تھا. گھما نہیں سکتے, یہاں تو گھما دیں گے کہ نہیں حضرت جی میں تو یوں کر کے یوں دیکھ رہا تھا, کہ چشمہ ہی اتنا گہرا لگایا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں. چشمہ ہی اتنا گہرا لگا دیا کہ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں پتہ ہی نہ چلے. بھائی نہیں, وہ اللہ کیا کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے. کل قیامت کے دن سوال ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اور پھر آگے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ تعالیٰ کو تکبر اترانا ناپسند ہے. دیکھیں اچھی نعمت یہ تو محبوب عمل ہے. آپ اچھے کپڑے پہنے کوئی حرج نہیں, اچھی گاڑی رکھیں کوئی حرج نہیں, اچھا گھر ہو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر روب جھاڑنے کے لیے ہو, دوسرے کو کمتر بتانے کے لیے ہو, تو اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے. یہ تو تکبر ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ نے جتنی بھی چیزیں, ہر ایک اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہیں. انسان, جنات, فرشتے, یہ اختیاری تسبیح ہے. ان کی تسبیح اختیاری ہے, یعنی ہم چاہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں, چاہے تو گالی بک دیں, ہمارا سبحان اللہ اختیاری ہے. لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, درخت ہیں, پانی ہے, ہوا ہے, پرندے ہیں, اللہ نے ان میں تسبیح فٹ کر دی. وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر رہ سکتے ہی نہیں. ہر ایک اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پانی جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے، جہاں اس میں سڑا اللہ کا ذکر مانگو۔ کپڑا جب تک میلا نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ درخت شاخ جب تک تر و تازہ رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اگلی آیتوں میں مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہنے لگے کہ بھائی یہ قرآن تو آپ کا اپنا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم ایسا لا کے دکھاؤ۔ اور پھر آگے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن آپ ایک کام کر دیں۔ بھائی کیا کام کریں؟ مکے میں نہریں چلا دیں، اس کو ایسا سونے کا بنا دیں، اس کو ایسا کر دیں، اتنے باغ لگا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے تکی باتیں ہیں، قادر مطلق ہے، لیکن کیا ایمان لانے کے لیے صرف یہی چیزیں رہ گئی ہیں؟ باقی چیزیں اتنی اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر نشانی ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آگے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بول بالا ہوتا دیکھا، مشن پھیلتا ہوا دیکھا، تو دو کافروں کو عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث غالباً ان کو مدینہ بھیجا، اور مدینہ جا کے یہودیوں سے ملے اور مل کے ان سے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ کوئی ایسا طریقہ کہ وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ہم 3 سوال بتاتے ہیں، وہ 3 سوال ان سے کرو، اگر نبی ہوں گے تو جواب آئے گا، ورنہ جواب نہیں آئے گا۔ بھائی وہ کون سے 3 سوال ہیں؟ ان سے پوچھو روح کیا ہے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، اور وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سفر کیا۔ اب یہ آگئے، آ کر کے مشرکین کو بتایا، سب بڑے خوش بغلے مالنے لگے، کہنے لگے واہ بھائی واہ، یہ تو زبردست بات کہی۔ حضور علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگے جی یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیں۔ آپ نے فرمایا کل بتائیں گے، کل بتائیں گے۔ اب اگلے دن آ گئے، بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اگلا دن ہو گیا، پھر نہیں، اگلا 15 دن گزر گئے۔ اب مشرکین بڑے ناچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں کہ لو بھائی لو، یہ تو ایسا ہی سارا پلندہ تھا، ختم ہو گیا۔ 15 دن کے بعد پھر وحی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ سے کبھی بھی کوئی یہ نہ کہیں کہ میں ایسا کر دوں گا کل، انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا ہے، ان سے کہیں کہ روح امر ربی ہے، اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف کون تھا اور کون تھے؟ چند ایک نوجوان تھے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت جابر ظالم بادشاہ تھا، زبردستی لوگوں کو کفر پر، بت پرستی پر لگائے ہوئے تھا۔ تو یہ نوجوان جو ہے، ایک دفعہ بادشاہ پوری قوم کسی تہوار پر گئی اور ان کو بھی ساتھ، لیکن یہ اٹک گئے نہیں۔ ان میں سے ایک الگ ہو کے ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اب جب یہ آ گئے، اب اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، پوچھنے لگے آخر ہمت کر کے کہ بھئی آپ کون ہیں، یہاں کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے دین سے بیزار ہوں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرے نے بھی۔ اس طرح سے ہم خیال ہو گئے۔ کہا کہ پھر ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب بادشاہ کو آہستہ آہستہ پتہ چلا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یا تو باز آ جاؤ یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ اب جب غار میں جا کے چھپے تو کتا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی چلا۔ اب یہ جا کر کے غار میں سو گئے اور کتا غار کے دروازے کے اوپر پاؤں پھیلا کر وہ بھی بیٹھا رہا۔ تو خیر بادشاہ نے اپنی ایک تختی، خزانے میں ایک تختی کے اوپر لکھوا کے ان کے نام رکھ دی کہ اگر یہ ملے تو ان کا سر اڑا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو خیر
لیکن نہیں ملے. 300 سال کے بعد آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے. اور 300 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا. حالات بدل گئے, شہر بدل گئے, دنیا بدل گئی. تو اب ایک نے کہا کہ بھئی, باقیوں نے کہا کہ تم جاؤ ذرا کھانا وانا لے کے آؤ, لیکن بچ بچا کے جانا, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ گیا اور کہا کہ دیکھنا کسی دیندار آدمی, اچھے آدمی کے سے کھانا لے کے آنا. کہا ٹھیک ہے. جب وہ گیا, پیسے دیے, کھانا دے دو بھائی. اس نے پیسے دیکھے تو وہ حیران ہوا, یہ 300 سال کے پرانے پیسے یہ کہاں سے لے آئے. اسے لگا کہ یہ تو اس کے پاس کہیں خزانہ آ گیا. اس نے پولیس کو مخبری کی. پولیس آ گئی, ان کو پوچھا بھی تمہارے پاس پیسے. انہوں نے کہا بھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھی 300 سال ہو گئے. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی 2 گھنٹے پہلے سوئے تھے, اب گھنٹے 2-4 گھنٹے کے بعد ہم اٹھ گئے. ان کو تو خبر ہی نہیں. اب ادھر یہ کہ جب زمانہ بدل گیا تو بادشاہ نیک آدمی تھا. اب لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر لوگوں میں ایک تشویش تھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیسے ہوگا, یہ اس کے اوپر اختلاف تھا. اور قوم اس میں بٹ رہی تھی. تو بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ یہ جو میری قوم اختلاف میں مبتلا ہو رہی ہے, گمراہی کا شکار ہو رہی ہے, تو کوئی ایسی تدبیر کر کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور ہدایت پر آ جائیں. تو اللہ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیا. اب جب یہ آیا تو ایسا ایسا پولیس کو اطلاع ہوئی, بھئی اس طرح کا آدمی ہے. انہوں نے کہا بھی یہ پیسے کہاں سے آئے. اس نے کہا ہمارے پاس تھے. تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. اچھا اور تمہارے؟ انہوں نے کہا اور بھی ساتھی ہمارے ہیں. اب پتہ چلا کہ اچھا یہ تو وہ ہیں. اب جب پتہ چلا تو بادشاہ نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, یہ زمانہ بدل گیا, یہ وقت بدل گیا. آپ 300 سال کا سنا تو وہ چونکے کہ 300 سال. میں نے کہا 300 سال ہو گئے تو آپ اب امن کا زمانہ ہے اور نیک اچھے لوگوں کا زمانہ ہے. خیر بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو ایسا ہے کہ میں پہلے جاؤں اور جا کر کے میں ان ساتھیوں کو بتا دوں, ورنہ تو وہ پریشان ہو جائیں گے دیکھ کے. تو اس نے جا کر کے ان کو بتایا. پھر بادشاہ سے ملاقات ہوئی ان کی, اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے انہیں موت دے دی اور انہیں گمنام کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی ان کو جان نہیں سکا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اللہ نے ان کا اس طرح سے ذکر کیا ہے. اور آگے سکندر ذوالقرنین کا ذکر کیا اسی پارے کے آخر میں. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک دفعہ بیان کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت اس وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو چونکہ آپ صاحب شریعت تھے, رسول تھے, اللہ کے نبی تھے, کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا عالم. یعنی اس وقت دین کا علم رکھنے والا میں ہوں, اللہ کا نبی ہوں, صاحب کتاب ہوں. اللہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتے ہیں, اللہ زیادہ جانتے ہیں. حضرت اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ ہمارے تو اور بھی بندے ہیں جو بہت علم رکھتے ہیں. کہا اچھا یا اللہ پاک پھر ان سے ملوا دیجئے, میں تو چاہتا ہوں کہ علم والوں سے ملوں. کہا ٹھیک ہے, کیسے ملوں گا یا اللہ پاک؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایک مچھلی لے لو, اس مچھلی کو اپنے تھیلے میں تل کے یعنی بھون بھان کے اپنے تھیلے میں رکھ لو, جہاں وہ زندہ ہو کے نکل جائے, زندہ ہو تو سمجھو وہیں وہ آدمی تمہیں مل جائے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. اپنے خادم کو ساتھ لے لیا, بھونی ہوئی مچھلی تھیلے میں ڈال دی کہ جہاں بھوک لگے گی کھائیں گے. تو اپنے حضرت یوشع بن نون خادم تھے, ان کو ساتھ لے لیا, سفر شروع کر دیا. ساحل پہ چلتے رہے. ایک جگہ جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے سستانی کے لیے لیٹے اور پتھر کے اوپر سر رکھا اور تھیلا رکھ دیا ایک سائڈ پہ. تو حضرت سو گئے, وہ جو خادم تھا وہ جاگ رہا تھا. وہ مچھلی یکدم زندہ ہوئی
اور پھر کر کے یعنی پانی میں وہ چلی گئی. اور وہ خادم دیکھ کے حیران ہوا کہ جہاں جہاں سے وہ جا رہی تھی وہاں پانی میں سوراخ سا بن رہا تھا جیسے سرنگ ہوتی ہے. اچھا جب حضرت اٹھے تو وہ بتانا بھول گیا, بتایا ہی نہیں. اب حضرت نے پھر ایک دن رات کا سفر کیا, اور جب سفر کیا تو کہنے لگے یار تھک بھی گئے, بھوک بھی لگ گئی, تو وہ کھانا لاؤ, اپنا ناشتہ واشتہ تھیلا لاؤ, اس میں سے مچھلی کھائیں. کہا وہ مچھلی تو گئی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا وہ تو زندہ. کہا اللہ وہی تو جگہ تھی, وہیں تو ہم نے اس صاحب سے ملنا تھا, حضرت خضر سے. اب پیچھے آئے, جب پیچھے آئے تو وہ نشان تو تھے. جب ادھر سے جاتے جاتے ایک جگہ حضرت خضر چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے چادر سے کہا کہ یہاں اس جگہ سلام کہاں سے آیا؟ یعنی یہاں تو کسی بشر کا آنا جانا نہیں ہے. تو آپ کون؟ کہا میں موسیٰ. کہا اچھا کون موسیٰ؟ موسیٰ بنی اسرائیل والے. کہنے لگے جی. تو کہا کہ مجھے اللہ پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے, آپ کا علم الگ ہے, میرا علم الگ ہے. تو کہا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلنے کی. کہا کہ ٹھیک ہے, بس پھر یہ ہے کہ آپ نے جو میں کروں سوال نہیں کرنا, بس خاموش رہنے. کہا ٹھیک ہے. اب سفر شروع کیا. جب سفر شروع کیا کشتی میں سوار ہو. کشتی والے نے پہچان لیا کہ اچھے لوگ ہیں. اس نے پیسے نہیں لیے. یہ جب کنارے پہ پہنچے تو حضرت خضر نے اس کا تختہ توڑ دیا کشتی کا, ایک دو تختے اکھیڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ولی آدمی ہمیں تو اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا, اس نے تو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے, ہم سے کرایہ نہیں لیا, تو آپ نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, آپ نے اس کے تختے ہی اکھیڑ دیے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ سے تو بات ہوئی تھی, بولنا نہیں. کہا بھول گیا, میں پہلا موقع تھا بھول گیا, آئندہ نہیں. کہا ٹھیک ہے. آگے گئے, ایک بستی کے پاس سے گزرو. ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں, ہماری مہمان نوازی کرو. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ بھاگو یہاں سے, کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. ان کے بستی والوں کی ایک دیوار گر رہی تھی, تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, ٹھیک کر دیا, ریپیئر کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی انہوں نے تو مہمانی نہیں کی اور آپ ان کی دیواریں بناتے پھر رہے ہیں. کہا حضرت بات ہو گئی تھی. کہا اچھا ایک موقع اور دے دیں. کہا ٹھیک. آگے گئے, ایک بچہ کھیل رہا تھا. اس معصوم بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور اس کی گردن یوں مروڑی اور اس کو ختم کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے. کہا کہ یہ کیا حرکت ہے, ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. کہا حضرت اب ہم نہیں چل سکتے, اب ہمارے راستے الگ ہو گئے. تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کہ جو کشتی میں نے ایسا کی, ایک ظالم بادشاہ تھا, تو وہ جو صحیح سالم کشتی تھی اس کو چھین لیتا تھا. میں نے اس میں نقص کر دیا تاکہ وہ ان سے چھین نہ سکے. بظاہر یہ نقصان ہوا لیکن بڑے نقصان سے بچ گئی, یہ بڑے نقصان سے بچ گئے. اور وہ جو دیوار تھی, اس دیوار کے نیچے وہ یتیم بچوں کا گھر تھا. ان کے ماں باپ نیک تھے, انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس کی بنیاد میں خزانہ چھپا رکھا تھا کہ جب بڑے ہوں گے دیوار گرائیں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے. وہ دیوار گر رہی تھی, اب یہ بچے تھے, میں نے ان کو ریپیئر کر دیا تاکہ وقت سے پہلے نہ گرے. اور وہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر کے شاید کافر ہو جاتا, اور ماں باپ اس کی محبت میں, ماں باپ نیک تھے, ایمان والے تھے, وہ اس کی محبت میں شاید دین سے نکل جاتے. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے ایمان کو بچانا تھا, تو اس کے بدلے میں اس بچے کو انتقال ہو گیا. اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا, ان کے درجے بلند ہو گئے, اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو بچی دی. اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ماں باپ کو بیٹی دی. اس بیٹی سے آگے نبی پیدا ہوئے. تو اللہ نے اس طرح سے ان کے ایمان کو بچانا تھا, یہ وجہ تھی. تو آگے اس کے اگلی آیتوں میں سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے. اللہ پاک نے, یہ عادل بادشاہ تھا, حکمران تھا. سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ وہ حکمران ہیں
جنہیں پوری روئے زمینی پر حکمرانی رہی. تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے زمانے میں خوب انصاف نافذ کیا. ذوالقرنین اس کو اس وجہ سے کہتے تھے، بعض نے کہا 2 منڈیاں تھیں، بعض نے کہا 2 نشان تھے، اس وجہ سے. اگلی صورت میں سورہ مریم ہے، اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے اور حضرت زکریا کا ذکر ہے. حضرت مریم جو ہیں اللہ پاک ایک دفعہ جب بڑی ہو گئیں تو نہانے کے لیے تشریف لے گئیں. جب نہانے کے لیے تشریف گئیں تو تنہائی میں ایک شخص کو دیکھا تو حیران ہو گئیں. کہنے لگی کہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو اولاد دینے کے لیے آیا. کہا کہ مجھے اولاد؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. کہا کہ مجھے اولاد کیسی ہوگی، میری تو جو ایک طریقہ ہے شادی نہیں ہوئی. کہا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. انہوں نے پھونک ماری، اس پھونک سے اللہ نے اولاد والی خوشخبری دے دی. جب اولاد کا موقع آیا تو حضرت کو کہا گیا کہ آپ باہر چلی جائیں. شہر سے باہر چلی گئیں ایک کھجور کے درخت کے پاس، اور وہاں اللہ کی طرف سے بچے کی ولادت ہوئی. تو حکم ہوا کہ آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیں، اس سے کھجوریں گنیں گی، کھجوریں کھائیں، پانی پئیں. جب بچے کو لے کے آئیں تو کہا کہ اب آپ نے، لوگ آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے بولنا نہیں. آپ نے کہا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. اور بچے کی طرف اشارہ، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیں کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھیں، میں نہیں بولوں. لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ آپ کی ماں ایسی نہ آپ کا ابا ایسا، وہ تو نیک لوگ تھے. یہ آپ نے کیا حرکت کی، یعنی آپ کنواری تھی، آپ کی شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے ہو گیا. فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کیسے کلام کرے گا جو بچے میں پنگوڑے میں ہے، یعنی ابھی گود میں ہے. وہ آپ بیوقوف بنا رہی ہیں، وہ کیسے بات کرے گا. قال، جب یہ کہا تو بچہ بول پڑا، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیے ہے. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میرے ماں باپ نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، میں جہاں بھی رہوں گا سلامتی کے ساتھ رہوں گا. اب یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی، یہ بڑی مضبوط. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اس سے اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. باقی انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.